نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ووالد وما ولد. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآل محمد. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين ويا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کے بپایا لطف و کرم اور احسان عظیم کہ ہم ربیع الاول کی انتہائی بابرکت ساعتوں میں اور آقا علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد کی گھڑیوں اور دنوں کے اندر آج آقا علیہ السلام کی ولادت مطہرہ کا ذکر خیر کرنے اور سننے کے لیے جمع ہے۔ گزشتہ سال ہم نے اسی ربیع الاول میں آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا کے موضوع کو شروع کیا تھا، اور اس میں ہم نے آقا علیہ السلام کے اجداد حضور کے نسب مبارک پر گفتگو کی تھی۔ اس میں آقا علیہ السلام کے جو اجداد ہیں، حضور کا نسب مبارک ہے حضرت عدنان تک، اور پھر ان میں سے چند فریقہ شخصیات جیسے حضرت ہاشم حضور کے دادا جان حضرت عبدالمطلب، حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، آپ کا ذکر خیر کرنے کی توفیق نصیب ہوئی تھی۔ آج ہم آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کے اس مضمون اور موضوع کو آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے آگے لے کر کے چلیں گے۔ آج کی ہماری نشست کا جو موضوع ہے وہ خاص حضور کی ولادت مطہرہ کے وقت جو واقعات، جو معجزات رونما ہوئے، اور ہم یہ تذکرہ کریں اور سنیں گے کہ کس طرح آقا علیہ السلام کا اس دنیا کے اندر ظہور ہوا، آپ کی ولادت مبارکہ کیسے، حضور کی آمد مبارک دنیا میں کیسے، وہ کیا عظیم گھڑیاں تھی، اور اللہ رب العزت نے کیا خاص اہتمام فرمائے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گونج جو بن رہی ہے نا، اس کو دیکھ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کی قسم کھائی ہے۔ سورہ البلد کی 3 آیت مبارکہ، جہاں اللہ رب العزت نے ابتداءً مکہ المکرمہ کی قسم کھائی اور وہاں اس قسم کی وجہ بیان کی، فرمایا کہ محبوب ہم لا اقسم بہذا البلد، ہم اس شہر مکہ کی قسم نہ کھاتے۔ یہ ہے اس کا معنی، کیونکہ یہ لا اقسموں کے ساتھ، فرمایا محبوب ہم اس شہر مکہ کی قسم نہ کھاتے اور نہ کھاتے ہیں۔ اگر اس شہر کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی ایک واحد وجہ یہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ محبوب آپ اس کی گلیوں میں کرام ناز فرماتے ہیں۔ تو جب مکہ کی قسم کھاتے ہوئے نسبت مصطفیٰ سے اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آگے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، کہ پیدا ہونے والے کی قسم اور اس کے والد کی قسم۔
گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کی قسم کھائی ہے اللہ رب العزت نے. یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کی بھی قسم کھائی ہے. اور مفسرین کرام جب اس کی تفصیل میں گئے تو انہوں نے اس کو بیان کیا کہ اس سے مراد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی حضور کے اجداد میں سے ہیں. تو پھر جب حضور کے اجداد کی قسم کھائی جا رہی ہے اور اتنے آگے جا کر یعنی نسب مبارک کے اندر جو بہت آگے جا کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں ان کی قسم کھائی جا رہی ہے، تو جو براہ راست حضور کے والد گرامی ہیں بدرجہ اولا ان کی قسم کھائی جا رہی ہے. کیونکہ پیچھے اللہ رب العزت نے وجہ بیان کر دی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، معروف جس چیز کی ہم قسم کھا رہے ہیں اس قسم کھانے کی وجہ آپ کی نسبت ہے. تو جب پیدائش کی بھی قسم ہے تو یہ بھی حضور کی ولادت کی قسم ہے، اور والد کی بھی قسم ہے تو یہ بھی حضور کے والد گرامی کی قسم ہے. یہ حضرت عبداللہ کی قسم ہے، حضرت سیدہ آمنہ کی قسم ہے، یہ حضرت عبد المطلب کی قسم ہے، یہ حضرت ہاشم کی قسم ہے، یہ حضرت عبد مناف کی قسم ہے. اللہ رب العزت نے حضور کے اجداد کی قسم کھا کے بیان کیا کہ محبوب آپ کی اور آپ کے اجداد کی قسم ہے جو اس مکہ شہر کے اندر موجود رہتے ہیں. تو آقا علیہ السلام کی ولادت مطہرہ جو دنیا میں ہوئی ہے تو یہ آپ کی یوں سمجھیے کہ دنیا میں جب حضور کا ظہور ہوا ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں. آقا علیہ السلام کی خلقت کا عالم تو یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَخْبِرْنِي عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَبْلَ الْأَشْيَاءِ. یا رسول اللہ اپنی بارگاہ سے ہمیں یہ خیرات عطا فرمائیں. اور کیا خوبصورت انداز ہے سوال کا. عرض کی یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، حضور کچھ ارشاد تو فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے تمام اشیاء کی تخلیق سے بھی پہلے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کیا چیز تخلیق فرمائی تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا قال شاہ جابر اے جابر ان اللہ تعالی قد حلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ. فرمایا کہ اے جابر اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کی تخلیق سے پہلے جو سب سے پہلی چیز تخلیق فرمائی وہ اپنے نور سے تیرے نبی کا نور تخلیق فرمایا ہے. تو آقا علیہ السلام کی خلقت مطہرہ خلقت مبارک حضور کی وہ تو کہاں اس کائنات کی بھی تخلیق سے پہلے جب کائنات بھی نہ تھی، جب اشیاء بھی نہ تھی، جب وقت بھی نہ تھا، مکان بھی نہ تھا، لا مکان بھی نہ تھا، فقط اس وحدہ لا شریک کا نور جلوہ گر تھا. اس وقت اس نے اپنے نور سے جو پہلا نور تخلیق فرمایا وہ ذات محمد مصطفیٰ کا نور تھا. فجعل ذلك النور ينور بالقدر فبالقدرت خیس شاء اللہ تعالی. جب اللہ رب العزت نے اس نور کو تخلیق فرمایا پھر اس نور نے پوری کائنات جہاں اس نے چاہا اللہ کی منشا تھی پھر یہ نور سیر کرتا رہا اور خود حضور فرماتے کہ یہ وہ عالم ہے میں جا کر اس وقت کی بات کر رہا ہوں وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ. کہ اے جابر یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ لوح تھا، نہ جب قلم تھی، نہ جب زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ فرشتے تھے، نہ سورج تھا، نہ زمین تھی. اس وقت اللہ رب العزت نے میرے نور کو تخلیق فرمایا تھا. تو آقا علیہ السلام کی خلقت مبارک یہ تو ہر شے سے پہلے آقا علیہ السلام کا نور وہ اس وقت جلوہ گر ہوا کائنات کے اندر جب کچھ بھی موجود نہ تھا. اب یہ نور حضرت آدم علیہ السلام سے کی پشت میں رکھا گیا، پھر وہاں سے سفر کرتے کرتے یہ نور پہنچا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ نور منتقل ہوا
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلتے چلتے پھر حضور کے اجداد میں حضرت عدنان تک آیا، پھر روئی بن کعب پھر ان تک آیا، اور پھر چلتے چلتے حضرت ہاشم، پھر حضرت ہاشم سے حضرت عبد المطلب، اور حضرت عبد المطلب سے ان کے 10 بیٹے تھے، لیکن یہ نور منتقل ہوا حضرت عبداللہ کی بارگاہ کے اندر، آپ کی پشت مبارک میں نور منتقل ہوا، اور پھر وہاں سے یہ نور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے بدن اطہر کے اندر منتقل ہو گیا۔ اور اس کا عالم یہ تھا کہ جس رات حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وعلیہ السلام سے یہ نور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے بدن مبارک میں منتقل ہوا، تو امام بہقی دلائل النبوہ میں نقل فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ رب العزت نے قریش کے تمام جانوروں کو زبان عطا کر دی، وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ رب کعبہ کی قسم اب اللہ کے حبیب اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اب ان قانون سیدہ آمنہ کے بدن مبارک میں تشریف لا چکا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں یہاں تک نہیں، یہاں تک کہ جو سمندروں کا پانی تھا وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا تھا، مشرق کے جانور مغرب کے جانور کو مبارکباد دیتے تھے، اور پانی کے جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اب وہ کافر کے دنیا میں ظہور کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے خاص اہتمام فرمائے آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کی، حضور کے نور کے دنیا میں آنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضور کے نور کے استقبال کے لیے اہتمام فرمائے۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا، جب یہ نور آپ کی پیشانی میں چمک رہا تھا تو آپ کے چہرے انور پر وہ حسن اور جمال کی تابانی تھی، یہاں تک کہ مکہ کی ہر عورت یہ خواہش کرتی تھی اور پیغام نکاح بھیجتی تھی کہ عبداللہ کے ساتھ ہمارا نکاح ہو جائے۔ ایک مکہ کے اندر ایک کامنہ تھی جو کتاب کا علم رکھتی تھی، وہ جب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور دیکھتی وہ آپ کی راستے میں کھڑے ہوتی اور آپ کو درخواست پیش کیا کرتی کہ اے عبداللہ مجھ سے نکاح کر لو، لیکن اللہ رب العزت کی مشیت اور تھی، حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب یمن کے سفر پر گئے، وہاں ایک اہل کتاب میں سے شخص موجود تھا، اس نے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو اس نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ میرے قریب آ کر تشریف فرما، اور پھر اجازت طلب کی اور کہنے لگا کہ کیا میں آپ کے بینی مبارک ناک کے نچنے دیکھ سکتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت عبد المطلب نے اجازت دی، جب اس نے حضرت عبد المطلب کے نچنے دیکھے وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم نبی آخر زمان کا نور آپ کی پیشانی کے اندر موجود ہے۔ پھر اس نے خود پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت عبد المطلب سے عرض کیا کہ کیا آپ نے اپنے بیٹا، آپ کے بیٹے ہوں گے، ان میں سے ایک بیٹا ہے، کیا آپ نے اس کا نکاح کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں اسی کے رشتے کی تلاش میں ہوں۔ تو فرمایا کہ پھر اس کا رشتہ دنیا میں کہیں اور بھی تلاش کرنا۔ پھر حضور کے والد گرامی کے لیے یہ پرانی کتابوں میں حضور کے ننہال کا ذکر موجود ہے، فرمایا یثرب کے بنو زہرا قبیلے کے اندر حضور کا رشتہ کرنا، اس لیے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضور کا ننہال وہ یثرب میں بنو زہرا قبیلہ ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ کا نکاح الوہی اہتمام کے ساتھ وہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہوا، اور جس رات حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا اور آقا علیہ السلام کا نور منتقل ہوا، مکہ کی 200 عورتیں انہوں نے اپنی ساری زندگی بغیر نکاح کے گزاری، اور وہ عورت جو آپ کے راستے میں کھڑی ہوتی تھی حضور کے والد گرامی کے نکاح کے بعد، حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ جب وہاں سے خرام ناز فرما رہے تھے اس گلی میں، تو جب اس کو دیکھا تو اس خاتون کو کہا پہلے تو تم بہت زیادہ منتفق ہوتی تھی، اتفاق کرتی تھی، اب کیا ہو رہا ہے تمہارے اتفاق میں کمی آ گئی ہے؟ وہ کہتے تھی عبداللہ تمہاری پیشانی میں ایک نور چمکتا دیکھتی تھی، میری خواہش تھی کہ وہ نور مجھے نصیب ہو جائے، لیکن مبارک ہو آمنہ کو کہ اللہ رب العزت نے آمنہ کو وہ مبارک نور عطا فرما دیا۔ اب آئیے بڑی توجہ کے ساتھ آقا علیہ السلام کے نور مبارک کا تذکرہ سنیے۔
सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा को फरमाती हैं कि जब हुजूर का नूर मेरे बदन मुबारक में पहुंचा तो मेरी कैफियत क्या थी। आप फरमाती हैं कि जब मैं बारदार हो गई थी, यानी हुजूर का नूर मेरे बदन में आ गया था, फरमाया कि अव्वल दिन से लेके और आखिर दिन तक ये 9 माह तक मुझे कोई तकलीफ और दिक्कत न हुई जो औरतों को आमतौर पर इन दिनों में होती है। आप फरमाती न कोई बदले की और क्या की कैफियत तारी हुई, ना कोई बोझ महसूस हुआ, ना कोई दर्द महसूस हुआ। मैं इस तरह हल्की फुल्की थी जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब का नूर मेरे बदन मुबारक में रख दिया। फिर आप फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वारदा फरमाती हैं कि जब मैं सोने और जागने की दरमियानी कैफियत में थी, आप फरमाती हैं कि कोई आने वाला यानी कोई फरिश्ता आया और वो आकर मेरे पास कहने लगा, क्या आपको इल्म है कि आप मां बनने वाली हैं? और फिर वो फरिश्ता कहता कि आप कहती है कि गोया मैं न जानती थी, तो उसने कहा आप इस उम्मत के सरदार और आखिरी नबी की मां बनने वाली है। ये हुजूर की विलादत की खुशखबरियां सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा को मिल रही है। फिर जब हुजूर की विलादत मुबारक का वक्त आता है, अल्लाह ने क्या खास इस्तकबाल फरमाया, दुनिया के अंदर एहतमाम फरमाया। उस रात के बारे में सैयदा आमना फरमाती हैं, आप फरमाती हैं मैंने खजूर की तरह लंबी औरतें देखी, लंबे कद वाली थी, जैसे बनी अब्द मनाफ की औरतें होती हैं। वो मेरे कमरे में दाखिल हुई, उन्होंने मुझे घेर लिया। फिर उनमें से सब आप फरमाती हैं मैंने उनसे ज्यादा रोशन चेहरे वाली औरतें अपनी जिंदगी में नहीं देखी। वो मेरे करीब आई, उनमें से एक मेरे करीब हुई, मैं उसके साथ टेक लगाकर बैठ गई। फिर दूसरी औरत, उसके हाथ में एक प्याला था जिसमें पीने वाला मशरूब था। आप फरमाती हैं वो दूध से ज्यादा सफेद और बर्फ से ज्यादा ठंडा था और शहद से ज्यादा मीठा मशरूब था। उन्होंने मुझे वो मशरूब पेश किया, मैं उसकी ठंडक अपने सीने में महसूस करने लगी। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? वो कहने लगी मैं हजरत मरियम और हजरत आसिया है और हमारे साथ जन्नत की हूरें हुजूर के इस्तकबाल के लिए आई हैं। ये जन्नत की हूरें हैं जो आकर सलाम के इस्तकबाल के लिए। फिर हजरत उम्मे उस्मान फातिमा बिन्त अब्दुल्ला, जो उस्मान बिन अबी आस की वालिदा है, वो फरमाती हैं कि वक्त विलादत मैं सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा के काशाना मुबारक के अंदर उस कमरे में मैं मौजूद थी। अब वो अपना मुशाहदा बयान करती हैं। वो कहती हैं कि जब आकर सलाम की विलादत हो रही थी तो मैंने देखा कि आसमान से नूर इस कमरे के करीब हो रहा है। आसमान के सितारे वो इस जमीन के इतने करीब हो गए, मुझे महसूस होता था कि ये सितारे हम पर गिर पड़ेंगे। फिर आप फरमाती हैं जब सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा ने आकर सलाम को जन्म दिया, हुजूर का नूर इस दुनिया में जाहिर हुआ, हुजूर की विलादत मुबारक हुई। आप फरमाती एक ऐसा नूर निकला जिसने इस सारे कमरे के दर दीवार को रोशन किया और सिर्फ यहाँ तक कि इस नूर से शाम के महल्लात रोशन हो गए। हुजूर की वालिदा हज़रत आमना फरमाती है मैंने भी शाम के महल्लात देखे। हज़रत उम्मे उस्मान फरमाती हैं हुजूर के नूर से सारा जाम रोशन हो गया, यहाँ तक कि हमने शाम के महल्लात भी देखे, बाहर चलते हुए ऊंट भी देख लिए। अल्लाह अकबर। फिर आप फरमाती हैं कि मैंने एक नूर देखा जिसने सारी जमीन को रोशन कर दिया। फिर आप फरमाती हैं कि मैंने इस नूर की वजह से शाम के महल्लात और बाजार मैंने देखे कि वो रोशन हो चुके हैं। तो आप देखिए मैंने बसरा के ऊंटों को देखा, बसरा जो आज के मौजूदा इराक के अंदर है। आप फरमाती हैं मैंने बसरा के अंदर ऊंटों को चलते हुए देखा इस नूर की रोशनी के अंदर। फिर आप फरमाती हैं कि मैंने 3 झंडे देखे, ये सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा बयान फरमा रही हैं। आप फरमाती हैं मैंने 3 झंडे देखे, एक मशरिक में नस्ब हुआ,
ایک مغرب میں نصب ہوا اور ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پر نصب ہوا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، حضور کا چہرہ انور چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور آپ کے جسم اقدس سے کستوری سے زیادہ بہتر خوشبو آ رہی تھی۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم طاہر، مطہر اور پاکیزہ دنیا میں تشریف لائے۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو جو انسانی عارضے اور انسانوں کو جو آلائشیں لاحق ہوتی ہیں، آپ فرماتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ان میں سے ایک بھی بشری تقاضا حضور کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، ختنہ ہوئے پیدا ہوئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناک بریدہ تھے، یعنی آپ کی ناک مبارک بھی پہلے سے بریدہ کی کٹی ہوئی تھی۔ اس شان کے ساتھ حضور کی ولادت مبارکہ حضور دنیا میں تشریف لائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میری یہ شرط ہے میں جب دنیا میں آیا تو اللہ رب العزت نے مجھے مختون پیدا فرمایا ہے، مجھے ان عوارض سے محفوظ فرمایا ہے۔ اور پھر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعد از ولادت زمین پر تشریف فرما ہے، اس حال میں کہ گویا آپ سر بسجود ہیں، سجدہ ریز ہیں اللہ کے حضور، اور آپ بڑی فصیح زبان کے اندر آپ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی توحید کی گواہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت ولادت فرما رہے ہیں اور اپنی رسالت کی گواہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم وقت ولادت فرما رہے ہیں۔ پھر بوقت ولادت جو آثار اور برکات جن کا ظہور ہوا، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں جب حاملہ ہوئی اس حمل کے دوران ابتدائے ولادت، ابتدا سے لے کر ولادت کے آخر تک مجھے کوئی مشقت محسوس نہ ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تولد ہوا تو مجھے لگا کہ میرے جسم سے ایک نور خارج ہوا جس سے مشرق اور مغرب کی ساری زمین روشن ہو گئی۔ آپ زمین پر اس طرح جلوہ افروز ہوئے کہ آپ کے ہاتھ زمین پر تھے اور آپ ہاتھوں کے سہارے زمین پر سہارا لیے ہوئے تھے اور زمین کی مٹی سے مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر مبارک اٹھا لیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر حضرت شفا بنت عمر فرماتی ہیں آپ اپنا، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ آپ اپنا مشاہدہ فرماتی ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے آپ فرماتی ہیں کہ میں وہاں موجود تھی، میں نے ایک آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا رحمک اللہ تعالی و رحم ربک، آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو، آپ پر اللہ کی رحمت کے پھول برسیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ پھر آپ فرماتی ہیں میرے سامنے مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ تھا وہ روشن ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے روم کے کچھ محلات دیکھ لیے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت تھی کہ اتنے طویل فاصلے پر جو حضور کے کاشانہ مبارک پر وقت ولادت جو خواتین موجود تھیں وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ساری دنیا کو روشن دیکھ رہی تھی، وہ خواتین بھی۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ کو ایک لباس پہنا کر ہم نے لٹایا تو اچانک اس پورے کمرے میں ایک روب طاری ہو گیا، ہم پر کپ کپی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور پھر آپ فرماتی ہیں میرے دائیں طرف سے آواز آئی انہیں کہاں لے گئے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور موجود نہیں ہے کمرے میں، ہم نے آواز سنی کہ ان کو کہاں لے گئے، کہنے والا کہہ رہا تھا، دوسرے نے کہا مغرب کی طرف لے گئے، اور پھر روشنی پھیل گئی۔ پھر ہم نے آواز سنی اور فرمایا کہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ان کو کہاں لے گئے، انہوں نے کہا ان کو مشرق کی طرف لے گئے۔ پھر وہ فرماتی ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہم نے دیکھا آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور فرشتوں کو زمین پر حاضر ہونے کا حکم دیا، چنانچہ وہ زمین پر اترے اور ایک دوسرے کو بشارت دینے لگے، مبارکباد دینے لگے، دنیا سے پہاڑ فخر سے بلند ہو گئے، سمندر میں زبانیں آ گئی، موجیں بلند ہونے لگی،
اہل زمین میں سے ہر ایک شہر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتی تھی اور کہتی تھی کہ آج وہ ذات زمین میں تشریف لا چکے ہیں. ابھی حضور کی اپنی ولادت ہو رہی ہے اور حضور کے شہزادے حضرت قاسم کی کنیت سے کہا جا رہا ہے ابو القاسم اس زمین میں تشریف فرما ہو چکے ہیں. تمام اہل زمین ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگ پڑے. تو دوستو یہ جو حضور کی ولادت مطہرہ کے موقع پر ہم جلوس نکالتے ہیں, حضور کے ترانے اڑاتے ہیں, حضور کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں, تو یہ اہتمام ہمارا اپنا کیا ہوا نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت نے حضور کے وقت ولادت ساری کائنات اور زمین پر اپنے محبوب کی ولادت کا جشن تو خود اللہ رب العزت نے اہتمام فرمایا. ہم تو وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس جشن میں سے کچھ حصہ ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ ہماری خوش بختی ہے کہ رب کریم نے اس جشن کا حصہ اور توفیق دی ہے کہ آج 1500 سال بعد ہم آقا صلی السلام کی ولادت مطہرہ پر حضور کی ولادت مبارکہ پر حضور کے جشن کا اہتمام کرتے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو ایک اکیلے ہم نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم پاکستان میں رہنے والے یا خطہ زمین پہ رہنے والے مسلمان حضور کی ولادت کا جشن مناتے ہیں. نہیں, زمین کا ذرہ ذرہ, پانی کا قطرہ قطرہ, درختوں کے ہر ایک پتا, شجر و حجر, جنوں انس, ہر شے حضور کی ولادت کی خوشی مناتی ہے اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتی ہے. یہ تو الوہی اہتمام اور انتظام ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ ہے. آپ فرماتی ہیں کہ پھر سرکش شیاطین کو بند کر دیا گیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مطہرہ کے صدقے اللہ رب العزت نے اس سال جتنی خواتین حاملہ تھی اللہ رب العزت نے ان سب عورتوں کو لڑکے عطا فرمائے, بیٹے عطا فرمائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے. پھر آپ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مصطفیٰ جب دنیا میں حضور کا نور جلوہ ہوا تو جو میں نے آگے روایت عرض کی, قریش کے جانوروں کو زبان مل گئی, وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے. رب کعبہ کی قسم اللہ کے رسول اپنی والدہ کے گود میں تشریف لا چکے ہیں. تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مطہرہ کے وقت کے جو عجائبات تھے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں. پھر آپ کہتی ہیں کہ اس وقت جب یہ نور نکلا مجھ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی, خوف سا طاری ہو گیا. پھر میں نے دیکھا پرندوں جیسی کوئی سفید شے میرے قریب آئی, اس نے اپنا پر میرے سینے پر ملا تو میرے سینے سے سارا خوف جاتا رہا, میری تکلیف جاتی رہی, مجھے پیاس محسوس ہوئی تو مجھے سفید مشروب پیش کیا گیا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا, برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا, شہد سے زیادہ میٹھا تھا. آپ فرماتی ہیں پھر کھجوروں جیسی لمبی عورتوں نے مجھے گھیر لیا اور اس حال میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی آپ فرماتی ہیں ایک لمحے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے اوجل ہو گئے, غائب ہو گئے. پھر آواز آنے لگی, انہیں کہاں لے کر کے گئے؟ تو کہا جا مشرق میں, پھر کہا جا مغرب میں. پھر آسمانوں کی سیر ہوئی تو گویا آقا علیہ السلام کی ولادت مطہرہ کے وقت حضور کو حضور کی ساری کل سلطنت جو حضور کی سلطنت رحمت ہے, جہاں جہاں حضور نے رحمت فرمانی ہے, حضور کو اپنی ساری سلطنت کی سیر حضور کی ولادت مطہرہ کے وقت کروائی گئی ہے. پھر آواز آئی قبض محمد علی مفاتیح النصر ومفاتیح الدین ومفاتیح النبوہ, کہ آقا علیہ السلام نے نبوت کی چابیوں پر قبضہ کر لیا ہے, آقا علیہ السلام نے ہوا کی چابیوں پر قبضہ کر لیا ہے, اور آقا علیہ السلام نے نصرت کی چابیوں پر قبضہ کر لیا ہے. گویا آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, زمین و آسمان کے سارے خزانوں کی چابیاں آقا علیہ السلام کو عطا فرما دی گئی.
یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس سے بھلائی کا خیر کا ارادہ فرماتا ہے اللہ رب العزت اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، لوگوں جان لو دنیا میں صرف اور صرف یہ انما تنمہ حاضر ہے، حضور فرما رہے ہیں ساری دنیا میں سے جس کو بھی ملتا ہے تقسیم میں مصطفیٰ کرتا ہوں، عطا رب مصطفیٰ کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں میں ساری کائنات کے اندر تقسیم کرنے والا ہوں، میں سارے خزانے تقسیم فرماتا ہوں۔ ہاں عطا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہوتے ہیں، تو حضور اللہ عطا فرماتا ہے تو مجھ محمد مصطفیٰ کو عطا فرماتا ہے، اور آگے ساری کائنات میں یہ خزانے میں محمد تقسیم کرتا ہوں۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، تقسیم میں کرتا ہوں، میں قاسم نعمت ہوں، اور عطا اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت مبارکہ کا دن ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت مبارکہ ہے وہ پیر کے روز ہوئی، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خود جب سوال کیا گیا کہ سئل عن صوم یوم الاثنین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت مبارکہ کو خود جشن کے طور پر منایا کرتے تھے، خود منایا کرتے تھے۔ پوچھا عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ذالک یوم ولدت، یہی وہ دن ہے جو میری ولادت کا دن ہے، اور پھر فرمایا ویوم بعثت او انزل علی فیہ، یہی وہ دن ہے جس سے اللہ رب العزت نے مجھے اپنی بارگاہ سے نبوت سے سرفراز فرمایا، یا فرمایا کہ اسی دن اللہ رب العزت نے مجھ پر قرآن نازل فرمایا ہے۔ یہ جو ہم جو اہتمام کرتے ہیں نا آج آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کے لیے جلوس نکالتے ہیں، میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی جب آپ ولادت مناتے ہیں تو یہ صرف انڈیا اور پاکستان میں نہیں منائی جاتی، یہ صرف انڈیا اور پاکستان میں پوری دنیا میں جہاں مسلمان بستے ہیں، پوری دنیا میں جہاں حضور کے کلمہ گو ہیں وہ آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا جشن مناتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پر جائیں، ہم کل سے دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ ویڈیو وائرل ہے وہ یمن کی ہے، آپ اہل یمن کا دیکھیں جلوس، آپ حیران رہ جائیں گے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑے عظیم الشان جلوس اہل یمن نے کا ہے۔ پھر اہل مصر کو دیکھیں، پھر اہل ترکیہ کو دیکھیں، پھر اہل شام کو دیکھیں، اہل انڈونیشیا کو دیکھیں، ملیشیا کو دیکھیں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، جتنے 56 اسلامی ممالک ہیں تمام میں آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ منائی جاتی ہے، ایون کہ مدینہ منورہ میں منائی جاتی ہے۔ حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ میں خود مکہ اور مدینہ کی میلاد کی محافل میں خود شریک ہوا۔ فرق یہ ہے وہاں صرف میلاد کا نہیں، کسی بھی قسم کا جلوس یا اجتماع پبلکلی باہر نہیں ہوتا، وہاں جس طرح ہماری طرح روڈوں پہ نکلنا، کسی گراؤنڈ کے اندر جمع ہونا، یہ پورے سعودیہ میں الاؤ ہی نہیں ہے قانونی طور پر۔ کسی طرح کا اجتماع، کوئی سیاسی مذہبی کوئی اجتماع نہیں ہوتا سوائے حج کے اجتماع۔ تو وہاں لوگ کیسے مناتے ہیں؟ وہ لوگ اپنے گھروں کے اندر مناتے ہیں، ان کے بڑے بڑے گھر یا انہوں نے جن کو ہمارے ہاں فارم ہاؤس کہتے ہیں، بڑے بڑے ڈیرے بنے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ ڈیرے ان پر مجھے بھی جانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ میں تھوڑا سا باہر نکل جائیں آپ حدود حرم سے باہر، تو وہاں جا کر بڑے بڑے ڈیرے ہیں جہاں پہ وہ اپنی شادیوں کا اہتمام کرتے ہیں، دیگر اجتماعات کرتے ہیں، وہ کلوز انوائرمنٹ ہوتا ہے، چار دیواری سے،
اللہ رب العزت نے توفیق بخشی، ہمیں بھی آقا علیہ السلام کا ذکر وہاں ایک مکان کے اندر کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ پھر اسی طرح مدینہ منورہ میں بڑے مکانات ہیں، بڑے بڑے باغات، انہوں نے ایسے چار دیواری لگائی ہے جیسے یہ بہت بڑا باغ ہے، ان باغات میں وہ جمع ہوتے ہیں، وہاں آقا علیہ السلام کے ذکر کی محافل کا اجتماع ہوتا ہے۔ الغرض روئے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے، کچھ جگہوں کے اوپر صرف 9 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے، فرق صرف اتنا کہ اہل عرب 9 ربیع الاول کو مناتے ہیں۔ آج بھی آپ انٹرنیٹ پر جا کر دیکھ لیں، آپ میں سے جو جن کے دوست آباد عرب امارات دبئی ابو ظہبی کے اندر ہم سے پوچھیں کہ کیا 9 ربیع الاول کی ابو ظہبی میں چھٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کویت میں 9 ربیع الاول کی چھٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، سرکاری چھٹی ہوتی ہے وہاں، پوری وہ زمین پر آقا علیہ السلام کا میلاد منایا جاتا ہے۔ اگلی بات سنیے، یہ جو حضور کا میلاد منایا جاتا ہے یہ کوئی پچھلے 100 سال سے نہیں شروع ہوا، پچھلے 100 سال سے نہیں شروع ہوا۔ حضور کے میلاد کے اجتماع، حضور کی ولادت مبارکہ کا جشن یہ پچھلے 1000 سال سے منایا جا رہا ہے، 1000 سال۔ صلاح الدین ایوبی کے جو بہنوئی تھے، شاہ مظفر ان کا نام تھا، انہوں نے اس کو جشن کا اہتمام کرنا شروع کیا، اور آقا علیہ السلام کی ولادت مطہرہ کی خوشی میں بڑے جانور اور بکرے ذبح کرتے ہو، بڑے کھانوں کا اہتمام ہوتا، چراغاں ہوتی، اس وقت سے لے کر اب تک۔ اور آگے سنیے کہ وہاں پر میلاد کیسے منایا جاتا۔ مکہ مکرمہ میں صحن کعبہ سے جلوس نکلتا، مشعل بردار جلوس، شمع جلا کر، اور بڑے بڑے محدثین علماء اس جلوس میں شریک ہوتے، اور یہ جلوس وہاں سے نکل کر آقا علیہ السلام کے مکان ولادت، جائے ولادت جو آج بھی وہاں پر لائبریری کی شکل میں موجود ہے، وہاں جا کر یہ جلوس ختم ہوتا، اور ساری رات وہاں پر آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کیے جاتے۔ یہ جو جلوس ہے مشعل بردار جلوس، یہ 1924 میں آ کر ختم ہوا ہے۔ کب ختم ہوا ہے؟ 1900 بولیے کب ختم ہوا ہے؟ 1900 کتنا عرصہ ہو گیا اس کو؟ 102 سال۔ کتنا عرصہ ہوا ہے بولیے؟ 102 سال۔ تو میلاد نہ منانا، میلاد بولیے میلاد، میں جو بات کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ نہ گھبرائیں، آپ پوری آواز سے بولیں۔ میں جتنی بات اللہ کے فضل سے کر رہا ہوں اس پر ایک ایک جملے کے اوپر اہل سنت کے بڑے بڑے محدثین جلیل القدر ائمہ علماء کی سند موجود ہے۔ اس پر اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ حضور سید شیخ الاسلام نے یہ جرأت عطا فرمائی ہے۔ آپ کی ایک کتاب ہے، آپ دوست اس کو ضرور اپنے گھروں میں رکھیں۔ 2 کتابیں، ایک بڑی موٹی کتاب ہے، اس کا نام ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کر رکھیں، 900 صفحے کی کتاب، اس میں آپ نے میلاد منانے کے اوپر دلائل دیے، اور پھر اس میں 1000 سال میں جتنے ائمہ اہل سنت محدثین ہیں ان کے اقوال کو جمع کیا، یہاں تک کہ امام علامہ ابن تیمیہ جن کو اہل حدیث اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں، انہوں نے بھی میلاد منانے کو باعث برکت قرار دیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد گرامی کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی خود فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ آقا علیہ السلام کے میلاد مبارک پر خاص کھانے کا لنگر کا اہتمام فرماتے۔ ایک سال ان کے پاس گنجائش نہیں تھی، طعام کا اہتمام نہ کر سکے، بھنے ہوئے چنے بلوائے اور چنے رکھ کر آقا علیہ السلام کی ثنا خوانی کی اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیے۔ رات خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، چنے حضور کے سامنے موجود تھے، حضور اپنے ہاتھوں سے یوں اٹھاتے اور کہتے یہ چنے کتنے خوبصورت ہیں جو عبد الرحیم نے ہمارے مدارس کی خوشی میں تقسیم کیے۔ علماء دیوبند کے جو دارالعلوم دیوبند ہے انڈیا کے اندر، ان کے جتنے بانی علماء ہیں، مولانا قاسم نانوتوی صاحب، مولانا شرف علی تھانوی صاحب، رشید گنگوہی صاحب،
इनके जो पीर शेख और मुर्शिद हैं, हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, जो मक्का के अंदर रहते थे, सिलसिला चिश्तिया के बड़े बुजुर्ग हैं, वो खुद मीलाद मनाते भी थे, मीलाद मनाने को बायत बरकत और अजर सवाब कराते थे। मौलाना शेख अली थानवी साहब अपनी किताब नशर की जिक्र हबीब में भी जिक्र फरमाते हैं, और उनकी जो उनके बारे में लिखी गई किताब है अशरफ उस-समा में, उसमें भी ये दर्ज है, वो सारी जिंदगी आकर सलाम का मीलाद मनाते रहे और खड़े होकर हुजूर की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ते थे। बल्कि शहादत उन्होंने बयान किया, उन्होंने कहा अगर ये काम बिदअत है, लेकिन स्कूल और कॉलेज के अंदर अगर इसकी वजह से बच्चे और बच्चियां आकर इस्लाम का जिक्र करते हैं, उनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत पैदा होती है, तो स्कूल कॉलेज के अंदर हुजूर का मीलाद मनाना बायत अजर और सवाब भी है, बायत बरकत भी है। तो मैं जो जुमला अर्ज कर रहा था, ये न मनाने की उम्र ये 100 साल है। न मनाने की उम्र कितनी है? 100 साल है। और जो न मनाने वाले हैं उनको अगर आप पूरी दुनिया में गिनना चाहें, वो इतने थोड़े हैं कि आप यूं उंगलियों से गिन सकते हैं। आकर सलाम की उम्मत हुजूर का कलमा पढ़ने वाले, वो अगर उनकी तादाद 100 हो, 100, तो उनमें से हर 95 लोग आकर सलाम का मीलाद आज भी मनाते हैं। तो ये कोई ऐसा काम नहीं है जो आज शुरू हुआ या आप इंडिया पाकिस्तान के लोग करते हैं, नहीं, ये काम 1000 साल बल्कि उससे भी पहले का हो रहा है। कब से हो रहा है? आकर सलाम ने हिजरत फरमाई, हुजूर मदीना तशरीफ लाए, जिस रोज मदीना तशरीफ लाए वो पीर का दिन था, 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी। अहले मदीना पूरा शहर जुलूस की शक्ल में मदीना से बाहर आ गया, मर्द जमा हो गए, औरतें छतों पर चढ़ गई। आकर सलाम का चेहरे अनवर जैसे ही उनके सामने आया, उन्होंने कहा तला अल बद्र अलैना, हम पर चोरी का जान आज मदीना के अंदर शुरू हो गया है। तो जिस जिसको हुजूर की नेमत मिली उसने हुजूर की आमद की खुशी मनाई है। मक्का वाले तो मानते नहीं थे ना, आप कहें कि अहले मक्का, तो अहले मक्का तो हुजूर को मानते नहीं थे, नबी रसूल नहीं मानते नहीं थे। वो तो जो मानते थे, जब हुजूर उनके दरमियान पहुंचे, उन्होंने हुजूर की आमद की खुशी मनाई है। और फिर यहां तक के हबशा के लोग वो हर साल ईद के दिन मस्जिद नबवी में जमा होते, मस्जिद नबवी में जमा होकर वो उनका हबशियों का एक रक्स था, जंगी रक्स, वो तलवारें चला के रक्स करते थे। वो मस्जिद नबवी में रक्स करते और आकर सलाम के तराने गाते और कहते मोहम्मद अब्दुस सालेह, मोहम्मद अब्दुस सालेह, मोहम्मद अब्दुस सालेह। और सिर्फ इतना नहीं, आकर सलाम खुद अपने काशाने मुबारक में एक लगाकर उनका ये रक्स देखते और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाते, ऐ आयशा आओ, आप भी देखो, ये हुजूर की आमद का जश्न मना रहे हैं, हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। सैयदा आयशा फरमाती हैं, मैं जितनी देर होती हुजूर के शाने मुबारक पर चेहरा रख के ये रक्स देखती रहती, जब थक जाती तो मैं पलट जाती, हुजूर वहीं पर खड़े रहते और उन हबशियों का रक्स देखते रहते। आकर सलाम के तो सामने ये सब हुआ है। ये बुखारी मुस्लिम की सियासत की रिवायात जो मैं अर्ज कर रहा हूं, आप ये सब अहले सुन्नत की कुतुब के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों, ये हम अकेले तन्हा नहीं है। मैंने जुमला अर्ज किया, कायनात का जर्रा जर्रा हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, हर शहर चरिंद परिंद ने हुजूर की विरासत का जश्न भी मनाया और एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की। अब आखिरी बात, इस पर गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। ये बड़े जय्यद उलमा ने इसको अपनी किताब इमाम कुतुबुद्दीन अल हनफी लिखते हैं, अपनी किताब मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के मकान विरासत के बारे में लिखते हैं।
وہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ میں سے بھی جو لوگ اب عمرہ پہ جا رہے ہیں یا جائیں گے، تو جب آپ صفا اور مروہ کی صحیح ختم کرتے ہیں نا، جہاں پہ آخری دروازہ آخری چکر مکمل کرتے ہیں، آپ جب اس دروازے سے باہر نکلتے ہیں وہاں آپ حلق کرواتے ہیں، یعنی آپ کا عمرہ ختم ہو جاتا ہے، آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ تو وہاں چھوٹی سی ایسے چڑھائی سی ہے، اس دروازے سے باہر نکل کر آپ وہ چڑھائی جیسے چڑھ کے عمرہ ختم کرتے ہیں، سامنے دیکھیں تو حضور کے جائے ولادت پہ آپ کی نظر پڑتی ہے۔ اب سنیے امام قطب الدین حنفی کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس جگہ حضور کی ولادت ہوئی ہے یہ جگہ دعا کی قبولیت کے لیے مشہور ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ اس جگہ پر کھڑے ہوں، وہاں جا کر اللہ کے حضور دعا مانگے، اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کی جائے ولادت کے صدقے سے اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ فرماتے کہ بڑے بڑے چاروں فقہا کے علماء، شافعی علماء، حنفی، حنبلی علماء سب جمع ہوتے، ان کی یہ اس جلوس کو لیڈ کرتے، ان کی سربراہی کے اندر ایک بڑا جلوس صحن کعبہ سے نکلتا اور آقا علیہ السلام کی جائے ولادت تک پہنچتا، اور سوق اللیل میں آقا علیہ السلام کی جائے ولادت پر یہ جلوس جا کر جمع ہوتا، ساری رات حضور کی ولادت کے نغمے اور ترانے گائے جاتے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا جاتا۔ ہم تو صرف نقل کرنے والے ہیں۔ ہم کون لوگ ہیں؟ نقل کرنے والے ہیں۔ اصل تو وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنا محبوب عطا کیا ہے، ہم ان کی نقل میں یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ تمام علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا، امام ابن حجر حیثمی مکی کہتے ہیں کہ جو شخص آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کی خوشی مناتا ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت سارا سال اس کے مال کے اندر برکت عطا فرماتا ہے، اس کے گھر میں کبھی تنگی نہیں آتی جو حضور کی ولادت مبارکہ کی خوشی کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک کے حضور کے بچپن مبارک کا تذکرہ، سیدہ حلیمہ سعدیہ کیسے حضور کے گھر آتی ہیں، وہ جب حضور ان کے پاس جاتے ہیں کیا معاملات ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ حضور کی سیرت مبارکہ کے تذکرات کو آگے لے کر کے چلیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔